نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ جس کی ہم کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے. ایسی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے کہ جس کا کوئی بدل ہم اللہ رب العزت کو نہیں دے سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں، اللہ کی نوازش، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کر لیا، اگر ہم نے اس کو وہاں استعمال کیا جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے، تو پھر یہ ہمارا استعمال کا صحیح کرنا اور ہمارے رخ کا صحیح ہونا، یہ ہمارے لیے دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب ہے. مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، بہت چھوٹا سا اس کا حصہ ہے جسم میں، بہت مختصر سی ہے، لیکن اس زبان سے نکلے ہوئے بول اور اس کے جملوں میں اللہ نے وہ تاثیر، وہ طاقت رکھی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا نام جنت کے دروازے پر لکھوا دیتے ہیں. نیک اعمال کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، حسن سلوک کے ذریعے. لیکن یہ اپنی زبان سے کوئی ایسا بول جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو اتنا ناگوار، اتنا ناپسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کا نام جنت کے دروازے سے نکال کر جہنم کے دروازے پر لکھ دو. اور ایک وہ شخص جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے، لیکن اپنی زبان سے وہ کوئی ایسا بول جاتا ہے، کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کا نام جہنم کے دروازے سے نکال کر جنت کے دروازے پر لکھ دو. ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی
تو کہہ دیا کہ فلاں زوج محترمہ کہ وہ تو یوں ہے اور یوں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے اگر سمندر کے پانی پر اس کو ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. ہے بہت مختصر سی لیکن اس کا وزن بہت بڑا ہے. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے. کسی بھی ایمان والے کے تعلق سے، کسی بھی انسان کے تعلق سے ہم کو اس کی عزت کے بارے میں لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں، اس کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں، اس پر تہمت لگانے کی اجازت نہیں. کسی کی کوئی کمزوری دکھ جائے، کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو اس کو دوسرے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے ہمارے ذہن میں کتنی ہی حکمت کیوں نہ ہو، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایمان والے کا کوئی عیب تم دیکھ لو، اس کی کوئی کمزوری تمہیں نظر آ جائے، اس سے ایسی نگاہ پھیرو، اس سے ایسی نظر پھیرو جیسے گھر میں داخل ہوئے اچانک ماں باپ کے کمرے میں نظر گئی، وہ آرام کر رہے ہیں اور اس سونے کی حالت میں ان کے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. تم جتنی تیزی سے اپنے ماں باپ کے جسم سے کپڑے کو ہٹا ہوا دیکھ کر اپنی نگاہ کو پھیرتے ہو، اس سے زیادہ اپنے ایمان والے بھائی کی عیب کو اور اس کی جو ہے تو کمزوری کو دیکھ کر کے نگاہ کو پھیر لو. اس کو بیان کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں عطا فرمائی. اسلامی معاشرہ دیا گیا ہے اس امت کو. صرف یہ امت نماز کی پابند نہیں، صرف یہ امت روزے کی پابند نہیں، صرف یہ حج اور زکوٰۃ کی پابند نہیں ہے. اگر یہ تجارت میں ہے وہاں بھی اس کے لیے دین ہے. اگر یہ مجلس میں ہے تو اس کے بھی آداب بتلائے گئے ہیں. اگر یہ تنہائی میں ہے تو اس کے بھی آداب اس کو بتلائے گئے ہیں. یہ تجارت تمہیں کیسی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے ماں باپ کی تمہیں کتنی خدمت کرنی ہے. ایک شخص آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر تقریباً 40 حج کرائے ہیں، کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کا حق کہتے ہو؟ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے، جتنی بھی خدمت کی ہے، جتنی بھی مشقت جھیلی ہے، ان ساری چیزوں کا مجموعہ تمہاری والدہ کی اس ایک تکلیف کا بدل نہیں ہو سکتی جو تمہاری ولادت کے وقت اس نے اٹھائی ہے. ماں باپ کی خدمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی یہ شیطانی آلات اور شیطانی چیزوں میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ ہر چیز سے غافل ہے. گھر میں آئے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کا کوئی ذہن نہیں ہے. ماں باپ سے جو ہے تو ان کی خیر خیریت لینے کا کوئی حال نہیں. گھر میں آئے ہیں تو اسی آلے میں نظر جمی ہوئی ہے، گھر سے نکل رہے ہیں تو وہی آلے پر سارا ذہن لگا ہوا ہے. رات بھر اس میں گزر رہی ہے، راتیں برباد ہو رہی ہے، جوانیاں جوانوں کی برباد ہو رہی ہے. یہ ایجاد ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم اپنی حقیقت کو بھول جائیں. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ باطل نے سب سے پہلی محنت یہ کی ہے کہ ایمان والوں سے ان کا ایمانی معاشرہ ختم کیا جائے. جہاں ان کا ایمانی معاشرہ ختم ہو گیا، ایک دن ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. ہم کو لگتا ہے کہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. سنت کے مطابق کھانا کھانا بہت چھوٹا عمل ہے.
سنت کے مطابق آرام کرنا بہت چھوٹا عمل ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، سنت چاہے کتنی ہی ادنا درجے کی ہو، وہ ہرگز چھوٹی نہیں ہو سکتی. چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی رکھنا، ہم اس کو کوئی جو ہے تو ذمہ داری نہیں سمجھتے. جس نے چاہا رکھا، جس نے نہیں چاہا نہیں رکھا. حضرت جی فرماتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھاؤ، بتلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہے اس کو آپ کیا جانو. ہمارے دل میں جو ہے اس کو ہم جانتے ہیں، آپ کیا جانو. فرماتے ہیں کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ ظاہر میں بھی نظر آتا ہے. اگر دل میں واقعی میں محبت ہے، عظمت ہے اللہ کے احکامات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، تو وہ ظاہر میں بھی نظر آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں ہو اور ظاہر میں نہ ہو. واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت مولانا شاہ صاحب دامت برکاتہم کہ ان کے کمرے کی، ان کے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی. کاریگر کو بلایا، وہ اپنی سیڑھی پر چڑھ کر اس کا کام کر رہا تھا. گھر میں سے چھوٹا بچہ باہر آیا، اس کاریگر کو دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل صاف، کچھ نہیں. اس نے کہا دادا جان، آپ نے اپنے کمرے میں ایک غیر ایمان والے کو کیسے داخل ہونے دیا؟ وہ بچہ کہہ رہا ہے، چھوٹا. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شخص دھاڑے مار مار کر کے رونے لگا. میں نے اس کو دلاسا دیا کہ بھائی چھوٹا بچہ ہے، نادانی میں بول گیا، آپ اتنا کیوں ناراض ہوتے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت اس کی بات پر مجھے ناراضگی نہیں ہے، اس کی بات پر مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، رونا تو اپنے آپ پر آ رہا ہے. اس لیے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے یاد نہیں کہ کبھی میری تکبیر اولا فوت ہو گئی ہو. صرف میرے چہرے پر چہرہ نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ بچہ مجھے ایمان والا سمجھنے کو تیار نہیں. کل خدا کے دربار میں کس منہ سے میں حاضر ہوں گا؟ اس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے. یہ جو سنتیں ہم کو دی گئی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ نظر انداز کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چاہے کر لیا چاہے چھوڑ دیا اختیار ہے، اختیار نہیں ہے. سنتیں اس لیے دی گئی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. ہر لائن کی سنت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. عبادت کی لائن کی ہو، معاملات معاشرت کی لائن کی ہو، اخلاقیات کی لائن کی ہو، کاروبار تجارت کی لائن کی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کامیاب ترین تاجروں میں سے تھے، کامیاب ترین سکسیسفل بزنس مین تھے. وہ تو نبوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر و فاقے کی زندگی کو خود اپنے لیے منتخب کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ دستی جو آئی ہے، فقر و فاقہ جو آیا ہے، وہ بالارادہ آیا ہے. ایسا نہیں تھا کہ آپ کی مجبوری تھی، مجبوری نہیں تھی، بلکہ خود آپ نے اپنے لیے اس زندگی کو منتخب کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے کامیابی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے دنیا کے مال و متاع کو نہیں قرار دیا. یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، زندگی کے گزارنے کے سارے آسائش موجود ہے تو وہ شخص کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے. اور کسی کے پاس کھانے کے وقت 2 وقت کی روٹی نہیں، پہننے کے لیے عمدہ لباس نہیں، رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں، تو یہ سبب اور جو ہے تو چیزوں کی کمی اللہ رب العزت کے ناراضگی کی بھی دلیل نہیں ہے. اس کو اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں بنایا ہے.
کامیاب وہ ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے یاد کی، اپنے ذکر کی توفیق دے دے. نامراد، ناکام وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت اپنی یاد سے غافل کر دے. اس لیے نفس اور شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا کہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے. اللہ نے اپنے نافرمانوں کو، اپنے باغیوں کو، اپنے سے بھولے بھٹکوں کو ہم سے زیادہ دنیا دی تھی، ہم سے زیادہ دنیا دی تھی. لیکن جب پکڑ کی ہے، جب مواخذہ کیا ہے تو وہ بھی ایسا سخت کہ جس کی کوئی مثال نہیں. اس لیے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے کہ ہم کو کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہم سے ہو کیا رہا ہے. اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہماری زندگیوں میں قربانی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا، دین کو زندگیوں میں لانے کا مزاج بنے گا. قربانی صرف ہم سے چاہی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے قربانی دی ہے، بعد کے جو ہے تو محدثین کرام نے قربانی دی ہے. اور اس صدی کے اور اس دور کے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس جگہ کو جس کو اللہ رب العزت نے یہاں سارے عالم کا مرکز قرار دیا ہے، وہ جگہ بھی بغیر قربانی کے وجود میں نہیں آئی ہے. نظام الدین آج اس کا کیا مقام، آج اس جگہ کی کیا حیثیت، اس جگہ کا وہ مقام ہے، اس جگہ کی وہ حیثیت ہے کہ ساری دنیا میں اگر امریکہ کی بھی جماعت کو اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں وقت لگانے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس کو نظام الدین سے اجازت لینا ضروری ہے. اپنی مرضی سے ملک سے باہر دنیا میں کوئی نہیں جا سکتا. نظام الدین سے اجازت ہوگی، نظام الدین سے جو چیز طے ہوگی وہی ہر ایمان والے کو کرنا ہے، چاہے امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، سعودی ہو، یورپ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا. لیکن اس جگہ کی شروعات کیسے ہوئی، یہاں والوں نے کیسے کام کو شروع کیا، کس قربانی کے ساتھ کام وہاں سے چلا. ایک بہت بڑے اپنے وقت کے بزرگ نظام الدین تشریف لے گئے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، افطار سے کچھ پہلے پہنچے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ نظام الدین ہے، سارے عالم سے لوگ یہاں آتے ہیں تو کھانے پینے کا شاندار نظم ہوگا، انتظام کیا گیا ہوگا، یہ بات ذہن میں تھی. اب جب افطار کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا، سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے. افطار سے تھوڑی دیر پہلے دسترخوان پر گولر کے پھل ڈالے گئے ہیں. گولر ہی بولتے ہیں اس لیے کہ اپنے بعض اضلاع میں اس کو کوئی اور نام سے کہا جاتا ہے. گولر کے پھل رکھے گئے دسترخوان پر. تو سوچا کہ چلو تیاری کا موقع نہیں ملا ہوگا، اس لیے اس سے افطار کر لیتے ہیں، نماز کے بعد اچھا کھانا کھائیں گے. مغرب کی نماز ادا کی، نماز کے بعد دسترخوان لگایا گیا، کھانے کے لیے بیٹھے اور جو کھانا سامنے آیا تو وہی وہ گولر کے پھل تھے. افطار بھی اس سے، مغرب کے بعد کا کھانا بھی اسی سے. سوچا چلو صبح سحری میں کھانا کھا لیں گے. صبح اٹھے، دسترخوان لگا، جب کھانے کے لیے سحری کے لیے بیٹھے تو تیسری دفعہ دسترخوان پر وہی پھل رکھا ہوا تھا. افطار بھی اسی سے، مغرب کا کھانا بھی اسی پھل سے اور صبح کی سحری بھی اسی پھل سے کی گئی.
اتنی قربانی دی گئی ہے، تب جا کر اللہ رب العزت نے اس جگہ کو منتخب کیا ہے اس دور میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہ لگے اور اللہ رب العزت ہمارا دین و ایمان بنا دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں دین باقی رہے، ہماری آنے والی نسلیں جو ہے تو دیندار رہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ آج امت کا عمومی مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ بچہ صبح اسکول گیا ہے نہیں گیا ہے اس کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، بچے نے جو ہے تو انگلش بولنا شروع کیا ہے یا نہیں کیا اس کی ہر کوئی فکر کرتا ہے، لیکن ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اہتمام کے ساتھ مسجد کے مکتب میں جا رہے نہیں جا رہے، اس کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ ہمارے بچے نے کلمہ یاد کیا ہے نہیں کیا اس کا اہتمام نہیں ہو رہا، ہمارے بچوں کو نماز مکمل آتی ہے نہیں آتی ہے اس کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اہتمام تو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد یہ بچپن ہی سے قرآن کے علم کو حاصل کرنے والی، قرآن کو جاننے والی، قرآن کو یاد کرنے والی ہو، بچپن ہی سے ان کا مزاج دینداری کا ہو۔ یہ مزاج شروع سے اگر ہم نے نہیں بنایا تو میرے بھائیوں آنے والے زمانے میں وہ باتیں ہم کو سننے ملے گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے آج ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں علاقے میں ایمان والے جو ہے تو اسلام سے پھر رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ دین کی محنت اس سطح کی اس درجے کی نہیں کی گئی جس سطح اور جس درجے کی ہونی چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے چلہ لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نظام الدین آیا، بات سنی، 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں گیا، دوبارہ آیا، دوبارہ بات سنی، پھر 4 مہینے کے لیے گیا، ایسا کرتے کرتے 17 مہینے اس نے اللہ کے راستے میں لگائے۔ کتنے مہینے بھائی بولو نا؟ 17 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے۔ 17 مہینے کے بعد مسافے کے لیے آیا کہ حضرت 17 مہینے سے گھر سے باہر ہوں، اللہ کے راستے میں ہوں، اب گھر جانا چاہتا ہوں، آپ سے مسافے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اتنی بڑی مدت اللہ کے راستے میں لگائی ہے، ایک جماعت 4 مہینے کی تیار بیٹھی ہے، اس کو لے کر فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ کتنے دنوں کے بعد کہہ رہے ہیں؟ 17 مہینوں کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت کے ساتھ دوبارہ جاؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت ایک بڑی مدت سے گھر سے باہر ہوں، کچھ دنوں کی اجازت دیجیے، پھر واپس آؤں گا، پھر جاؤں گا۔ حضرت کہنے لگے نہیں، تم نے تو ایک بڑی مدت اللہ کے راستے میں لگائی ہے، ابھی جاؤ، یہیں سے چلے جاؤ۔ بہرحال وہ تو اجازت لے کر کے چلا گیا۔ شام کو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں تشریف لائے تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا یوسف کیا بات ہے؟ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ وہ 17 مہینے سے گھر سے باہر ہے اور تم اسے دوبارہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان 17 مہینوں میں اس کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی؟ اس کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے، ضرورتوں میں کمی کی وجہ سے کتنی مرتبہ اس کے بیوی بچے روئے ہوں گے، بلکے ہوں گے، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امی جان میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ وہاں اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، ضرورتوں میں کمی کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے، اور یہ یہاں اللہ کے راستے میں چل کر امت کی بے دینی کو دیکھ کر اللہ کے سامنے روئے۔ جہاں ان دونوں کا رونا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے رونے پر اللہ کتنے ملکوں کو ہدایت دے گی، میں نہیں بتلا سکتا۔ ہماری جو گاڑی چلے گی وہ اپنے آپ کو لگانے سے، مٹانے سے، اللہ کے سامنے رونے سے چلے گی۔ صحابہ
दिन भर मेहनत करते और रात का अक्सर हिस्सा अल्लाह के सामने खड़े रहकर कुरान में, नमाज में, सजदे में अल्लाह को मनाने में गुजारते। हम सारी दुनिया की खुशामद करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह के सामने उठ करके सुबह में पेशानी टेकने को तैयार नहीं है। मसाइल हम चाहते हैं कि हमारे हल हो जाए, उसके लिए हर दरवाजा, हर चौखट हम जाने को तैयार, लेकिन खुदा के दर पर सर रखने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, वो मुआशरा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बना करके दिया था, वो माहौल जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मदीनतुल मुनव्वरा में कायम किया था, इस मेहनत के जरिए से हम सबको उसको कायम करना है। कैसा मुआशरा, कैसा दीन, कि वो मुआशरा, वो दीन कि एक माँ अपनी सी बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दो, और बेटी कह रही है कि वालिदा नहीं, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म नहीं है। माँ कह रही है बेटी से, आज तो अल्लाह माफ करे, भाई बहनों का हक देने को तैयार नहीं, बड़ा भाई छोटे भाई का हक देने को तैयार नहीं, औलाद अपने माँ बाप के हकूक अदा करने को तैयार नहीं। तो वालिदा ने कहा कि बेटा रात का वक्त है, अमीरुल मोमिनीन कहाँ देख रहे हैं? बेटी ने जवाब दिया कि अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो हमको देख रहा है, वो तो कहीं नहीं गया। ईमान की इस सतह पर हमको पहुंचना है मेरे भाइयों, तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया में इस्लाम को गलबा अता फरमाएंगे। और हमें क्या मिलेगा? हमें इस काम के करने पर, इस मेहनत के करने पर अल्लाह की गैबी मदद और नुसरत मिलेगी। अल्लाह की कैसी गैबी मदद और नुसरत कि इस दावत के मुबारक काम के करने पर तुम जहां फंसोगे, जहां अटकोगे, वहां अल्लाह की गैबी मदद और नुसरत को पाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले हैं, कुफार और मुशरिकीन ने ऐलान कर दिया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ करके लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। बहुत बड़ी कीमत थी उस जमाने में 100 ऊंट। जिस जमाने में खाने के लिए कुछ न मिलता हो, लोग खाने काबा का तवाफ मादरजात नंगे होकर के करते हो, ऐसे जमाने में 100 ऊंट बहुत बड़ी कीमत थी। बहुत सारे लोग तलाश में निकले, उनमें एक सुराका भी था। बहुत गौर की, बहुत फिक्र की, तो एक नतीजे पर पहुंचा कि हो ना हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुला रास्ते से जा सकते हैं। उस रास्ते पर अपनी सवारी को, अपने घोड़े को दौड़ाया। बहुत दूर दौड़ाने के बाद उसे जानवर की कुछ लीद नजर आई। अल्लाह ने उनको ऐसी सलाहियत अता फरमाई थी कि वो लोग जानवर के पैरों के निशानात देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि ये जानवर किस कबीले का है। उसने उस लीद को जब अपनी लकड़ी से, अपने नेजे से फोड़ा तो वो ताजा था। उसको यकीन हो गया कि इसी रास्ते से गए हैं। अभी अपनी सवारी को तेज किया था कि घोड़े के सामने के दोनों पैर जो है तो जमीन में धंसे और ये मुंह के बल जमीन पर गिरा कि जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आएगी, जो तुम्हें रोकना चाहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मुंह के बल गिराएगा। लेकिन हजरत जी साहब दावत बरकातुम फरमाते हैं कि हमारे दिल में किसी के ताल्लुक से, जिससे हमें तकलीफ पहुंच रही है, जिसकी तरफ से हमें रुकावट आ रही है, उससे बदला लेने का जज्बा नहीं होना चाहिए। इसने तो हमें सताया है, इसने तो हमारे रास्ते में रुकावट डाली है, हम इससे बदला लेंगे, नहीं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो जो आता सबको माफ कर दिया जाता। दोबारा उठा, घोड़े को निकाला, फिर दौड़ाया,
اور دوڑاتے دوڑاتے اتنا قریب ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور مسکرایا. جیسے ہی مسکرایا اس کے گھوڑے کے چاروں پیر زمین میں دھس گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ جاؤ، لوٹ جاؤ، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. لکھا ہے کہ وہ راستے سے صرف لوٹا نہیں بلکہ راستے میں اس کو جو جو ملا وہ اس سے کہتا تھا کہ واپس چلو، بہت دور تک میں جا کر کے آیا ہوں، اس راستے میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے. یہ راستہ اللہ کی غیبی مدد اور اس کی نصرت کو آنکھوں سے دیکھنے کا راستہ ہے. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک قدم اپنے گھر سے باہر نکالے دعوت کی مبارک محنت کے لیے، دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے ہمارے دلوں کا پختہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنی ساری طاقت و قدرت کے ساتھ اس وقت میں میرے ساتھ ہے. اس یقین کے ساتھ اس دعوت کی مبارک محنت کو کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا راستہ ہے اور صحابہ نے اسی یقین کے ساتھ اس دعوت کی مبارک محنت کو کیا ہے. کوئی معمولی راستہ نہیں ہے بلکہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور ان کا مجموعہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دعوت کی مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اس لیے ہمارا جڑنا، ہمارا ملنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچاننے والے بن جائیں. یہ جو اجتماع منعقد کیا جاتا ہے یہ صرف 2 دن کی وقت گزاری کے لیے نہیں ہے. اتنا بڑا نظام صرف 2 دن پورا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سارا نظام اس لیے ہے کہ ان 2 دنوں کی دعا ہونے سے پہلے ہم اپنی زندگی کو عملی طور پر بدل لیں. زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے، ورنہ اس اجتماع کی دوسری کوئی غرض نہیں ہے. اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں تو اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی سچی اور پکی نیت کرتے ہیں بھائی سب انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے کہ جتنا وقت ہمارے لیے یہاں طے کیا گیا ہے سب پورا مجمع جو پنڈال میں بیٹھا ہے وہ بھی اور جو باہر چل رہے ہیں آواز تو ان تک بھی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو ہے تو پنڈال سے باہر ہے. میرے بھائیوں ایک بات بدلاؤ، نہیں تو اپنے دل میں ذرا انسان غور کرے، سوچے. ہم نے اپنا کاروبار چھوڑا، گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑا، یہاں ہم اجتماع میں شرکت کے لیے آئے ہیں. اگر یہاں آنے کے بعد بھی ہمارا وقت بازاروں میں، ہوٹلوں میں گزرے تو ہمارا آنا فائدے مند رہا یا ہم نقصان میں، گھاٹے میں ہیں؟ گھاٹے میں ہے، نقصان ہے ہمارا. ہم یہاں پر بازار میں، کھانے میں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنے کے لیے تھوڑی آئے. ہمارا وقت یہ پنڈال میں بیانات کے سننے میں، مذاکروں کے سننے میں گزرنا چاہیے. اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ نمازوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد میں اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، فرشتہ اس سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے اپنے منہ کو ملا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندے اور پڑھ، اللہ کے بندے اور پڑھ. جب تک وہ قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے وہ فرشتہ اس کے قریب رہتا ہے. جیسی اس کی تلاوت پوری ہو جاتی ہے وہ فرشتہ چلا جاتا ہے. جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ کے راستے میں ہمیں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. کیا دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. دنیا اور دنیا کی چیزوں کی فکر نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ اپنے فضل سے جتنا مقدر میں لکھا ہے ہر حال میں ہمیں عطا فرمائیں گے. ہماری مرضی نہیں ہوگی تب بھی ہمیں ملے گا. بے شمار اس کے واقعات ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے آپ کو سنانے کا. موت کا فرشتہ اس وقت تک آپ کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی آپ کا بچا ہوا ہوگا. اس لیے دیکھو جب انسان کے موت کا قریب ہوتا ہے نا تو لوگ، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کی بیٹیاں، اس کے جو ہے تو بیٹے آ کر کے چمچ سے پانی
دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کبھی؟ وہ اس کو پانی نہیں پلا رہے، وہ اس کا مقدر کا پی رہا ہے، فرشتے کو حکم نہیں ہے اس سے پہلے اس کی روح قبض کرنے کی۔ میرے بھائیوں، جتنا ہمارا مقدر ہے وہ کہیں نہیں جانے والا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم تو اس سے بڑھ کر کے آگے کی بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے جس محنت کے لیے ہمیں بھیجا ہے وہ محنت اگر ہم کر لے تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ زمینیں اور وہ دنیا کی نعمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، بے شمار اللہ کے وعدے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی سب اہتمام کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شام کا وقت ہے، سب بنا کر کے بیٹھے، ذکر تلاوت تسبیح مکمل کرے۔ اگر کسی کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو وہ جلدی سے جا کر کے اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کر کے واپس آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔